بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، دوستوں، بچوں، بچیوں، آج میرا ویڈیو کا موضوع ہے ایچ پائلوری۔ ایچ پائلوری بیکٹیریا، یعنی جس کا پورا نام ہے ہیلیکوبیکٹر پائلوری۔ تو ماشاءاللہ یہ جو میرا ویڈیو ہے یہ عام لوگوں کے لیے معلومات ہے، انفارمیشن ہے، اور جو میرے پریکٹیشنر بھائی ہیں، اطباء حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ ان کے لیے یہ میرا ویڈیو ایک پرپوزل ہے، ایک تجویز ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ تو میرے سے تو جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں، چاہے وہ ہمارے طباء حضرات ہیں، حکیم حضرات ہیں، چاہے ہومیوپیتھ ہیں، چاہے ایلوپیتھ ہیں، سارے کے سارے پریکٹیشنر میرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، میرے سے زیادہ نالج رکھنے والے ہیں، میرے سے زیادہ اچھی پریکٹس کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا میں تو سب سے ایک چھوٹا سا ناچیز ہو کر اپنے پریکٹیشنر بھائیوں کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں۔ اگر ان کو مشورہ اچھا لگے تو وہ قبول فرما لیں، اگر نہ اچھا لگے تو کوئی بات نہیں، وہ میری اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو عام جو لوگ ہیں، عام پبلک ہیں، ان کو تو کبھی کبھی کسی پیشنٹ کو پتہ چلتا ہوگا کہ جی ٹیسٹ کروایا ہے ڈاکٹر نے، اس کا سٹول ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا جی کہ ایچ پائلوری ہے، ڈاکٹر ایچ پائلوری کہہ دیتا ہے، عام بندے کی بلا جانے کہ ایچ پائلوری کیا ہے۔ ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے جو انتڑیوں میں جنم لیتا ہے۔ اس کا پورا نام ہیلیکوبیکٹر پائلوری ہے، اور شکل اس کی لمبی سی لمبوتری سی ہوتی ہے۔ اگر ہو سکے تو میں تھمب نیل میں اس کی شکل بھی لگا دوں گا۔ تو یہ ایچ پائلوری بیکٹیریا انتڑیوں میں جنم یا معدے میں جنم کیوں لیتا ہے، معدے میں کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں کہ یہ ہمارے پھلوں اور سبزیوں کے ذریعے اس کے اووا، انڈے یا کوئی لاروا ہمارے چلا جاتا ہے پیٹ میں، انتڑیوں میں، معدے میں۔ لیکن یہ پرورش کیسے پاتا ہے؟ یہ پرورش اس وقت پاتا ہے یا اس کو سازگار ماحول اس وقت ملتا ہے جب ہم لوگ بلا وجہ بغیر بھوک کے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ کھانا کھایا، بیٹھ گئے، پھر دوست کے پاس گئے، وہاں سے کچھ ملا وہ کھا لیا، دوسرے کے پاس گئے وہاں سے کھا لیا، گھر میں آئے کھا لیا، دفتر میں گئے کھا لیا۔ ہر جگہ ہر وقت کھانے کی طرف دھیان رکھنا، نہ کوئی ایکسرسائز ہے، نہ کوئی ورزش ہے، نہ اس کھانے کو میٹابلائز کرنے کے لیے کوئی ہارڈ ورکنگ ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے، جو بے وقت کھایا جائے یا بہت ثقیل کھانا کھایا جائے تو اس کے لیے وہ معدے میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، پڑا رہتا ہے دیر تک، تو وہاں پر تخمیر کا عمل جو ہوتا ہے، سڑان پیدا ہوتی ہے انتڑیوں میں بھی اور معدے میں بھی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ماحول ہے وہ ایچ پائلوری بیکٹیریا کو بڑا پسند ہے۔ تو اس ماحول میں پھر وہ بیکٹیریا جو ہے وہ جنم لیتا ہے، یا اگر پہلے سے اس کا لاروا یا اووا موجود ہے تو وہ اپنے ایک فوج تیار کرتا ہے۔ فوج تیار کر کے تو وہ جناب پھر وہاں تڑیوں میں بیٹھ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور غذا جب حاصل کرتا ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے۔ تو جو چیز بھی کھاتی اور پیتی ہے، جو بھی زندہ چیز، کھانے پینے کے بعد اس نے بول و براز بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بول و براز ہوتا ہے، اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے وہی پوائزن ہوتا ہے، وہی نقصان دہ چیز ہوتی ہے زیادہ، اور اس کا جو کھانا ہے وہ بھی ہماری جو غذائیت ہوتی ہے وہی چٹ کر جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے ابتدا میں، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا؟ عام لوگوں کی بات کرتا ہوں، میرے بھائی جو حکیم حضرات ہیں، جو اطباء حضرات ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، وہ تو پہلے بہت زیادہ میرے سے جانتے ہیں۔ میں نے دو چار باتیں کی ہیں، وہ 100 باتیں جانتے ہیں ایچ پائلوری کے متعلق۔ میں نے یہ کہا، یہ جو میں نے لفظ کہا کہ سمجھ آ گیا ہے، یہ میں نے عام لوگوں کو کہا ہے۔ میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا میرے پریکٹیشنر حضرات، تو میں عام لوگوں کو میں نے کہا کہ ایچ پائلوری ایسے بنتا ہے۔ آپ طباء حضرات کو، ڈاکٹر حضرات کو تو پتہ ہے، تو عام لوگوں کو میں نے عرض کیا ہے کہ ایچ پائلوری زیادہ کھانے سے، دیر تک کھانا ہضم نہ ہونے سے، بار بار کھانے سے، کھانا کھا کر بیٹھے رہنے سے،
اور یہ 1-2 دن میں نہیں، اگر روٹین ہی بندہ بنا لے 2-4 ماہ یا 6 ماہ تک، تو پھر اس کے بعد یہ ایچ پائلوری جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ ایچ پائلوری وہاں پر اپنی ایک ٹیم بنا لیتا ہے، رہنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پر سب سے پہلے معدے پر جلن اور آنتڑیوں میں گیسز بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ مریض کہتا ہے کہ مجھے گیس ہو گئی، مجھے پھر یہ جلن ہو رہی ہے، قبض ہو رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ورکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ مریض جو ہے وہ جلن کی دوائیاں کھاتا ہے، کوئی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، جس کا نتیجے میں ایچ پائلوری کو اور اچھا ماحول ملتا ہے تو وہ اور پنپتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ اینٹی ایسڈ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ایچ پائلوری پہ کوئی برا اثر نہیں رکھتے، وہ بھی اس کے دوست ہوتے ہیں۔ تو وہ جلن تو ہوتی ہے جو وہ مٹیریل چھوڑ رہا ہوتا ہے، جو ویسٹ اس کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو گیسز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا کھانا ڈائجسٹ پہلے نہیں ہو رہا تھا، تو اب کھانا جو ہے وہ میٹابلائز ہونے کی بجائے اس کو میٹابلائز کرنے میں اپنے جسم میں لے جانے کے لیے ایچ پائلوری بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے مریض کو پھر قبض، گیس، پٹھوں میں درد، ٹانگوں میں درد، معدے پر جلن، آنتڑیوں میں جلن، گیسز، ڈر، خوف، تبخیر اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ٹینشن، غصہ، ہائی بلڈ پریشر، اور پھر اس سے بڑھ کر جب ابھی تک علاج نہیں ہوا تو اس سے بڑھ کر پھر ایسے مریضوں کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ غذا ڈائجسٹ نہیں ہوتی اور جو غذائی مواد ہوتا ہے وہ ایچ پائلوری کھا جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو پھر ڈے بائی ڈے پھر ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر معدے کا السر، السریٹو کولائٹس، آئی بی ایس، یہ سارے امراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض ہر وقت کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، وہ دوائی لی، یہ لی، وہ کہتا مجھے آرام، وہ چاہتا ہے 1 دن میں آرام آ جائے، 1 دن میں آرام نہیں آنا، اور ایچ پائلوری کا علاج نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ ایک سے دوسرے ڈاکٹر، پھر ماہر نفسیات کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈر خوف اس کو تبخیر کی وجہ سے ڈر خوف، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ڈر خوف، وسوسے، نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور مریض تھوڑی سی چوٹ لگنے سے بھی، تھوڑا سا شور ہونے سے، تھوڑا سا کھٹکا ہونے سے مریض ڈرتا ہے، تو پھر کبھی وہ دل والے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی ماہر نفسیات کے پاس۔ ماہر نفسیات اس کو پھر وہ ٹرنکولائزر جو نشہ سکون آور دوائیاں دے دیتا ہے، تو اس سے اس کے اور اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ چلتا پھرتا بندہ پھر وہ پھٹے پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے تو اللہ معاف کر پھر وہ راہی اجل ہو جاتا ہے اسی چکر میں۔ تو میں اب آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کو میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح آپ یہ بار بار کھانا بغیر بھوک کے بند کریں، سبزیوں کو دھو کر استعمال کریں، پھلوں کو دھو کر استعمال کریں، اور آپ رات کو اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے تو رات کا دودھ بند کر دیں، نہ پئیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ایچ پائلوری ہو گیا ہے تو اس طرح کی جو میں نے علامات گنوائی ہے یہ ہو گئی ہیں، تو بھائی وہ اپنے معالج کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، ہربلسٹ کے پاس جائے، اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، ہومیوپیتھ کے پاس جائے۔ تو جتنے بھی یہ پیتھی کے اسپیشلسٹ ہیں، ہومیوپیتھ ہیں، ایلوپیتھ ہیں، ہربلسٹ ہیں، حکیم ہیں، اطباء حضرات ہیں، نیچروپیتھ ہیں، ہاں جی، ہائیڈروپیتھ ہیں، جتنے بھی لوگ پریکٹس کرتے ہیں چاہے دم پیتھی سے کرتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے، اب میں گزارش یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ پورشن صرف میرے پریکٹیشنر حضرات کے لیے، یہ میری تجویز ہے، یہ میری گزارش ہے، یہ میری پرپوزل ہے۔ آپ کو اگر اچھی لگے تو اس کو پسند آ جائے تو آپ ایکسیپٹ کر لینا، ورنہ میری اصلاح کر دینا۔ تو کیا کرنا ہے، میرے جتنے بھی پریکٹیشنر حضرات ہیں، جتنے جو بھی کسی طریقے سے علاج کرتے ہیں، تو وہ جس طریقے سے آپ ٹائیفائڈ کا علاج کرتے ہیں جس نسخے سے، تو اسی نسخے سے آپ نے ایچ پائلوری کا علاج کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن آپ کریں گے، آپ کے پاس جو دیسی نسخہ ہے، آپ ہربلسٹ ہیں، نیچروپیتھ ہیں، آپ جس نسخے سے ٹائیفائڈ کا علاج کرتے ہیں نا، اسی نسخے سے آپ نے ایچ پائلوری کا علاج کرنا ہے۔
اور ہومیوپیتھ والے بھی جس طرح وہ کرتے ہیں ٹائیفائڈ کا وہ کریں، اور ایلوپیتھ والے بھی وہی اسی طریقے سے ایچ پائلوری کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ 21 دن میں ایچ پائلوری ختم ہو جائے گا اور مریض کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، مریض کا جو میٹابلزم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی صحت بھی، وہ جو ویٹ لاس ہو رہا تھا اس کا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی، مریض کو صحت مل جائے گی۔ اگر یہ میرا فارمولہ، یہ میری تجویز آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شاباش دے دیں۔ اگر اچھی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی ہے تو جناب میری اصلاح بھی فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔